أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 66 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور پھر ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں سب کو آواز صاف سنائی دے رہی ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو کل ہماری یہ سورت ختم ہو جائے گی اور آئندہ پیر کو انشاءاللہ سورہ روم کا آغاز کریں گے۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی، الا لہو ولعب، مگر دل لگی یعنی تماشا اور کھیل کود۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت کا جو گھر ہے، لہی الحیوان، یقیناً وہی اصل زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ سب لوگ جانتے ہوتے اس بات کو، کاش یہ سب لوگ اس بات کو جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا، پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں، فی الفلک کی کشتی میں، دعوا اللہ، وہ سب پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین، سب خالص کرنے والے، لہو اس کے لیے، دین کو، یعنی اسی کے لیے دین اور عبادت کو خالص کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم، پھر جب وہ بچا لیتا ہے انہیں، الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم، اچانک وہ سب شرک کرنے لگ جاتے ہیں، لیکفروا، تاکہ وہ سب ناشکری کریں، بما آتیناہم، اس کی جو ہم نے دیا ہے انہیں، ولیتمتعوا، اور تاکہ وہ سب فائدہ اٹھائے، فسوف یعلمون، تو عن قریب وہ سب جان لیں گے، تو عن قریب وہ سب کیا کر لیں گے بھائی؟ جان لیں گے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ان آیات کی تفسیر جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو اس سے پہلے ابتلا اور آزمائش کا ذکر ہوا، اس کی مثالیں بیان کی گئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کا شکوہ بیان کیا کہ واضح دلائل کی موجودگی میں ان کا توحید سے انکار کرنا، کفر اور شرک پہ اصرار کرنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے بارے میں فرمایا کہ سب کو رزق پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد آسمان اور زمین کی تخلیق، شمس و قمر کی تسخیر کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ چیزیں تو صرف اسباب ہے، ورنہ حقیقی روزی رساں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کسی کی روزی کشادہ کر دیتا ہے، کسی کی تنگ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کے نزول کی طرف توجہ دلائی کہ آسمان کی طرف سے پانی برسا کر خشک زمین کو زندہ کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ تو پھر آگے فرمایا اس بات کو سب کافر اور مشرک بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتے بلکہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے توحید کے انکار کے اسباب میں سے
دنیا کی زندگی، دنیا کی زینت چہل پہل کا ذکر کر کے فرمایا کہ اسی میں مبتلا ہو کر اکثر لوگ ایمان اور توحید کو اختیار کرنے کی بجائے کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر یہ جی کا بہلانا ہے، کھیل تماشا ہے۔ انسان اس چند روزہ عارضی دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر دائمی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ بعض مفسر فرماتے ہیں لہو جو ہے یہ بچوں کے کھیل کو کہا جاتا ہے، جبکہ لعب جو ہے نوجوانوں کے کھیل کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو بہرحال دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی بھائی کیا ہے؟ یہ کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے۔ کھیل صرف ایک بناوٹی ڈرامہ ہوتا ہے جس میں حقیقت کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ڈرامے میں کام کرنے والے کردار صرف وقتی طور پہ اپنا اپنا کردار پیش کرتے ہیں۔ جب کھیل ختم ہوتا ہے تو پھر نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے، نہ مجرم حقیقت میں مجرم ہوتا ہے۔ تو کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اس کھیل تماشے کی سرپرستی خود حکومتیں کر رہی ہے۔ ان کے لیے وزارتیں قائم کی جاتی ہے، فنڈز مختص کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح دنیا کا حال ہے، جو ہی یہ زندگی ختم ہوتی ہے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے، مگر انسان ہے کہ اسی میں مشغول ہو کے آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اس دنیا کی بے ثباتی کو حکمن ادیبوں اور شاعروں نے اپنے اپنے انداز کے مطابق بیان کیا ہے۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دلا تکئی دری کاخ مجازی کنی مانند طفلاں خاک بازی۔ دلا تکئی دری کاخ مجازی کنی مانند طفلاں خاک بازی۔ اے دل تو کب تک اس مجازی عمل میں بچوں کی طرح خاک سے کھیلتا رہے گا، مٹی سے کھیلتا رہے گا۔ بچے جو ہے مٹی کے یا ریت کے گھر جو ہے وہ بنا کے کھیلتے ہیں اور پھر جاتے وقت پاؤں کی ٹھوکر سے انہیں توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ تو دنیا کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ حافظ شیرازی صاحب بھی فرماتے ہیں مرا در منزل جانا چھی امن و عیش چوں ہر دم جرس فریاد می دارت کہ پر بندید محمل ہا۔ اس منزل جانا میں عیش و آرام کیسے حاصل ہو سکتا ہے جبکہ گھنٹی بج رہی ہے اور ہر وقت خبردار کیا جا رہا ہے کہ اپنے بستر اپنا سامان باندھ لو، عن قریب کھوج کر جانا ہے۔ مطلب یہ کہ اس عارضی زندگی کے خاتمے کے لیے ہر آن حکم خداوندی کا انتظار رہتا ہے۔ تو ایسی دنیا کی بے ثباتی پہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ تأمل فی الوجود بعین فکر ترت دنیا جمیلتا کالخیال۔ اگر غور کی آنکھ سے دیکھو تو اس کمینی دنیا کو خیال سے زیادہ نہیں پاؤ گے۔ مطلب یہ کہ ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے تو خیال وہ کتنی دیر قائم رہتا ہے؟ جلد ہی زائل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی ہر چیز جلد فنا ہو جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ اقبال نے بھی کہا ہے آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپیدار دیکھ۔ تو انسان ایک شعلہ یا چنگاری کی طرح ہے جو کہ ذرا سی دیر کے لیے بڑکتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کی حیثیت اس شعلے سے زیادہ نہیں ہے۔ شیخ سعدی نے بھی بڑے پیارے انداز میں بات کی ہے جہاں بر آپ نہادس و زندگی برباد، اے من غلام آن کی دل برو نہ نہاد۔ جہان کو تو اللہ تعالیٰ نے پانی پہ رکھا ہے اور انسانی زندگی کی بنیاد ہوا پہ قائم ہے۔ جب تک سانس آتا رہتا ہے چلتی رہتی ہے، جو ہی سانس یعنی ہوا رک گئی یہ زندگی بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ اتنی ناپائیدار ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں
کسرا بقائے دائم و عہد مقیم نیست، بقائے دائم و عہد مقیم توست، کسی ذات کے لیے بقائے دائم اور عہد قائم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کہ وہی قائم ہے، دائم ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی کا عہد مقیم ہے۔ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ ہر روز ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی آج جا رہا ہے تو کوئی کل، کوئی صبح گیا کوئی شام۔ زندگی اتنی ناپائیدار چیز ہے کہ ایک سیکنڈ کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کھیل تماشا قرار دیا اور اس کی بے ثباتی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو دنیا کی بے ثباتی کے مقابلے میں فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہی مستقل قرارگاہ حیات ہے۔ دنیا تو صرف لہو و لعب ہے۔ اگر اس عارضی زندگی کی پونجی کو کسی اچھے کام میں لگا لے گا تو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، ورنہ خسارے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے اور آخرت ہی دیر پا ہے، لہذا اسی کی طرف دھیان دینا چاہیے، اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا، جو کچھ یہاں بو گے وہی آگے جا کے کاٹو گے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ کاش کہ تم کفر، شرک اور معصیت کا راستہ چھوڑ کے ایمان اور توحید کا راستہ اختیار کرتے اور پھر دائمی زندگی میں بہتری حاصل کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شکوہ بیان فرمایا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، یعنی جب وہ کسی بحری راستے سے عازم سفر ہوتے ہیں اور ان کی کشتی یا جہاز طوفان میں گر جاتا ہے یا کسی دوسرے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر خالص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اعتقاد رکھ کے مدد کے لیے صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر دین سے مراد اطاعت ہے۔ اس وقت ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس مصیبت سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب سمندروں میں طوفان آتے ہیں تو 1,00,000 ٹن وزنی جہاز بھی سمندروں کے لہروں پہ تنکے کی طرح پھیرتا پھیرتا ہے۔ 15-20 سال پہلے، بلکہ اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، اب تو 40-50 سال ہو گئے ہوں گے، 40-50 سال پہلے دارا نامی جہاز ڈوبا تھا جس میں 1200 آدمی سوار تھے، لیکن صرف 250 کے قریب بچائے جا سکے۔ تو بچ رہنے والوں نے جو جہاز کی غرقابی کا منظر دیکھا، اس قیامت صغریٰ کو وہی جانتے ہیں۔ تو ایسے مشکل وقت میں بعض لوگ صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جیسا کہ عدی بن حاتم طائی کے واقعے میں آتا ہے، جب کشتی طوفان میں پھنس گئی تو ملاحوں نے کہا کہ اب صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، اس موقع پہ کوئی دوسری ہستی کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی بات سے عادی کے دل پہ چوٹ لگی، اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر خشکی پہ پہنچ گیا تو فوراً جا کے اپنا ہاتھ پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ البتہ بعض شدید قسم کے مشرک ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھنور میں پھنس کے بھی اللہ تعالیٰ کی بجائے پیروں فقیروں کو پکارتے ہیں، ان کے نام ہی کی دہائی دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس قسم کے نعرے سنے ہوں گے، لیکن عام طور پہ بڑے سے بڑا مشرک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، مشکل وقت میں اسی کو پکارتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو طوفان سے بچا لیتا ہے، خشکی کی طرف لے جاتا ہے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو یہ لوگ پھر شرک کرنے لگتے ہیں، پھر دیگیں چڑھتی ہے، نظر اور نیاز ہوتی ہے، کبھی داتا صاحب کی قبر پہ حاضری دی جاتی ہے، کبھی خواجہ صاحب کے ہاں اور کبھی کسی دوسرے قبر والے کے ہاں۔ گویا طوفان سے بچانے والے یہی ہے جس اللہ نے انہیں موت کی آغوش سے بچایا، اس کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تاکہ وہ انکار کر دے اس چیز کا جو ہم نے انہیں دی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی، ان کو بحفاظت خشکی تک پہنچایا، مگر وہ لوگ اللہ کی اس احسان کی ناقدری کرتے ہیں
احسان فراموشی کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے غیر اللہ کی نظر اور نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے وَلِيَتَمَتَّعُوا، تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لیکفروا اور لیتمتعوا کا لام جو ہے یہ لام سببیہ ہے، یعنی ان کے کفر اور فائدہ اٹھانے کا سبب یہ ہوگا کہ وہ سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ بعض کہتے ہیں لام امر ہے اور معنی یہ بنتا ہے کہ چاہیے کہ یہ کفر کرے اور فائدہ اٹھائیں، یعنی اگر یہ اسی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر چلے جائے۔ اس قسم کا طرز تخاطب وعید کے لیے ہوتا ہے، جس طرح اعملوا ما شئتم میں آیا ہے کہ جو تمہارا جی چاہتا ہے کر لو، ہم حساب لے لیں گے، آخر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو یہ وعید ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ لام جو ہے یہ عاقبت ہے، عاقبت کے لیے ہے، یعنی یہ لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہماری عطا کردہ چیزوں کی ناشکر گزار بن جائیں گے اور اس دنیا کے مال و متاع سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جو کہ بالکل عارضی چیز ہے۔ سورہ زمر میں آتا ہے قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، یہ اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، انہیں بالآخر جہنم میں ہی جانا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس وہ عن قریب جان لیں گے، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے دنیا کی عارضی مہلت کو کس طرح ضائع کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے کفر، شرک اور شرکیہ رسومات ادا کرتے رہے، گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن، حدیث، فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون کا صحیح فہم نصیب فرما دے، ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ قرآن، حدیث، فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون میں مہارت تامہ نصیب فرما دے، اور ہمیں ان علوم اور فنون کی ایسی خدمت نصیب فرما دے جو امت کی ضروریات پوری کر سکے، قیامت تک قائم دائم رہے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل جو ہے ہماری یہ صورت مکمل ہو جائے گی اور پھر آئندہ پیر کو سورہ روم کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، دعاؤں کی درخواست ہے آپ سب سے۔